رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجب الاحترام ساتھیوں، جیسا کہ آپ نے شروع کے اندر پڑھا ہے کہ بھائی ہر مشکلات کو آسان کرنے کا ایک وظیفہ لایا ہوں۔ بھائیو دیکھیے، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ لایا ہوں، ایسی چیزیں آپ کے سامنے شیئر کروں گا جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی مشکلات، آپ کے مسائل، آپ کے حل ہو سکتے ہیں۔ اور وہ وظیفہ کوئی خاص وقت کے اندر نہیں پڑھنا اور کوئی خاص یعنی کہ جگہ پر یا خاص ٹائم پر بھی نہیں ادا کرنا۔ یہ ایسی یعنی کہ چیز ہے، ایسا وظیفہ ہے جس کو ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں اور ہر لیول پر ہمیں پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے، کیونکہ نمبر ایک، سب سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ عمران سمع منی مقال، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیثوں کو سنتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنی زندگی کا معیار بنانا ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث سے اپنے آپ کو لگاؤ کرنا ہے، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے ساتھ دل لگا کے اس کو سننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ سننا ہے۔ قرآن ہو گیا، اس کو زیادہ سے زیادہ سننا ہے، اور اس کے بعد ذکر کو زیادہ لازم پکڑنا ہے، ذکر اذکار لازماً اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا، چلتے پھرتے یہ ذکر کرنا ہے، یہ تو لازم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ بہت ہی فائدات ہیں، اور جو مین ہے، اب چلتے پھرتے یہ دعا لازم پڑھتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کے اندر دنیا کی بھی ہر بھلائی ہے اور آخرت کی بھی ہر بھلائی ہے، تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ لازم پکڑے اور اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، اور اس کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کریں، اس کو پڑھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، جس کے ساتھ ہمیں بہت ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ تمام بھائیوں کو سے یہی گزارش ہے کہ اس ذکر کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔